بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی حالات المدعو، مدعو کے حالات کے بارے میں۔ اس نے مدعو کی 4 حالتیں بیان کی ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ وہ حق کا متلاشی ہوتا ہے، اس کو حق کی دعوت دینا سب سے زیادہ آسان ہے۔ دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جو متلاشی تو نہیں ہوتا، لیکن اگر حق کو سن لے تو خوش ہوتا ہے اور قبول بھی کر لیتا ہے، وہ غافل ہوتا ہے۔ اور تیسرا وہ ہوتا ہے جو بحث و تکرار کرتا ہے، شبہات کا شکار ہوتا ہے، اور اس کو اگر ہم مجادلہ کریں باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے، تو اس کو بھی منوایا جا سکتا ہے۔ یہ 3 وہ ہیں کہ جو علمی طریقے سے بات مان لیتے ہیں۔ چوتھا وہ ہوتا ہے کہ جو ضدی ہوتا ہے، بد نیت ہوتا ہے اور لڑنے مرنے پہ اتر آتا ہے، اس کے لیے پھر جہاد کا طریقہ ہے، اور وہ حکومت کا طریقہ ہے، وہ عام لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ اس کا خلاصہ تھا۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ کثیراً ما یکون المدعو راغبا فی الخیر مقبلا علیہ، بہت زیادہ ایسے ہوتا ہے کہ مدعو خیر کا طالب ہوتا ہے اور اس پر متوجہ ہوتا ہے، لیکن وہ خیر سے جاہل ہوتا ہے، ویخفی علیہ، اور وہ اس پر خیر مخفی ہوتی ہے۔ یہ پہلی حالت ہے۔ فہذا یکفی فی حقہ مجرد الدعوت، ایسے شخص کے لیے محض دعوت ہی کافی ہے کہ کان میں بات پڑ جائے، بات محنت کی نہیں ضرورت۔ حاضر الحالت الاولیٰ، یہ پہلی حالت ہے۔ اما الحالت الثانیہ، جو دوسری حالت ہے، فَكَأَن يَكُونَ عِندَهُ فُطُورٌ وَكَسْلٌ عَنِ الْخَيْرِ او اقبال ورغبۃ فی الشر، دوسری حالت یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ سستی ہے، خیر کا طالب تو ہے لیکن سست ہے، اور شر کے اندر اس کی کچھ رغبت بھی ہے اور کچھ توجہ بھی ہے۔ هذا لا يكفي معه مجرد الدعوہ، ایسے بندے کے لیے محض دعوت کافی نہیں ہے، بل لا بد، بلکہ ضروری ہے، ان یضاف الیہ موعظۃ حسنۃ، ضروری ہے کہ اس میں اچھا واعظ بھی شامل ہو، خیر میں ترغیب دینے کے ساتھ، اور اطاعت میں، اور اس کی فضیلت بیان ہو، اور اچھے انجام کا تذکرہ ہو، اور ضرب الامثال ہوں، اور اچھی نصیحت ہو، شر سے ڈرانے کے ساتھ، اور اس کے گناہ کا بیان ہو، اور برے انجام کا بیان ہو، اور ضرب الامثال ہوں فاسقوں کے برے نتائج کے متعلق۔ یہ دوسرا طریقہ تھا، دوسری حالت تھی۔ اما الحالت الثالثہ، جو تیسری حالت ہے، فَكَأَن يَكُونَ عِندَهُ إِعْرَاضٌ عَنِ الْخَيْرِ وَانْدِفَاعٌ إِلَى الشَّرِّ، تیسری حالت یہ ہے کہ مدعو کے اندر خیر سے منہ موڑنا بھی ہے اور شر کی طرف میلان بھی ہے، وَمَحَاجَّةٌ فِي ذَلِكَ، اور اس بارے میں وہ حجت بازی بھی کرتا ہے، یعنی بحث مباحثہ بھی کرتا ہے۔ تو فَهَذَا لَا يَكْفِي فِي حَقِّهِ مُجَرَّدُ الدَّعْوَةِ وَالْمَوْعِظَةِ بل لا بد ان یضاف الیہما مجادلتہ باللتی ہی احسن، جب یہ تیسری حالت ہو تو دعوت اور موعظت کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ مجادلہ بھی ہو اچھے طریقے سے، وَأَحْسَنُ فِي بِيَانِ الْحَقِّ، اور حق کا بیان میں اچھا طریقہ اختیار کیا جائے، لِتَنْضَحِدَ حُجَّتُهُ، تاکہ اس کی حجت کمزور ہو، ختم ہو، وَتَبْطُلُ طَرِيقَتُهُ، اور اس کا طریقہ باطل ہو۔
یہ تیسری حالت تھی. اور چوتھی حالت ہے اما الحالت الرابعۃ، چوتھی حالت جو ہے فہی حالت من عاند، یا فہی حالت من عاند وکابر. یہ وہ حالت ہے جو معاند کی حالت، دشمنی کی حالت ہے اور متکبر کی حالت ہے. آگے ہے کہ اما الحالت الرابعۃ فہی حالت من عاند وکابر وحاد. حادہ کا مطلب کترا گیا عن وجہ الحق، حق کے رستے سے، وعما اور اندھا ہو گیا عن واضح المحجتی، واضح دلیل سے، وقاتل اور لڑائی پر اتر آیا مسلمانوں کے ساتھ، وصد الناس عن الاسلام وارہبہم، اور اس نے لوگوں کو اسلام سے روکا اور ان کو ڈرایا. فحینئذ ینتقل من الجدال الی الجلاد، اس وقت بحث مباحثے کی بجائے کوڑوں کی طرف منتقل ہو جائیں گے. وَيُجَاهَدُ بِمَنْ يَمْنَعُهُ وَيَرْدَعُهُ وَيُجَاهِدُ بِمَا يَمْنَعُهُ وَيَرْدَعُهُ. اور داعی جو ہے وہ جہاد کرے گا اس چیز کے ساتھ جو اسے روک دے دشمن کو، اور اسے باز رکھے دشمنی سے. بہذل حالت الرابعۃ، یہ جو چوتھی حالت ہے، قد لا تکون من وظائف الافراد غیر ذوی السلطۃ. چوتھی حالت یہ افراد کا کام نہیں ہے جو کہ قوت والے نہ ہوں، جو حکومت کے کارندے نہ ہوں، ان کے لیے یہ کام نہیں ہے. لأن سلوک الافراد لها اذا لم يكونوا من ذوی السلطۃ یحدث من الفوضى. کیونکہ جب انفرادی طور پر کچھ لوگ یہ کام کریں گے بغیر قوت اور طاقت کے تو اس سے انتشار پیدا ہوگا. ما یکون فیہ ضرر کثیر و فساد کبیر، کہ اس کے اندر بہت زیادہ ضرر ہوگا اور فساد ہوگا. یہ چار اس نے بڑے اچھے پہلو بتائے کہ مدعوین کی چار اقسام ہیں. اب وہ مدعوین کے حقوق بتائے گا. حاد یحید و قطرانہ قرآن میں آتا ہے، قطرانہ قرآن میں آتا ہے. ذالک ما کنت منہ تحید من حقوق المدعو ان یؤتی الیہ حیث ما کان. مدعو کے حقوق میں سے ہے کہ اس کے پاس چل کر جایا جائے جہاں بھی وہ ہو. مدعو کے پاس چل کر جانا یہ مدعو کا سب سے پہلا حق ہے. ٹھیک ہے. اور جو جمعے کے لیے چل کر آتے ہیں وہ اصل میں جمعے کا فرض ادا کرنے آتے ہیں، اور وہ بھی بے شک مدعو ہوتے ہیں، لیکن اصل مدعو وہ ہوتا ہے کہ جس کو بدلنے کا آپ نے عزم کر لیا کہ میں نے اسے بدلنا ہے. اب جس کو آپ نے بدلنا ہے آپ کو اس کے پاس چل کے جانا پڑے گا. رشتہ دار ہوں، ہمسائے ہوں، کوئی دشمن ہو، کوئی مخالف ہو، تو آپ کو اس کے پاس چل کر جانا پڑے گا. والحرص علی دعوتہ فی کل زمان و مکان، اور اس کی دعوت پر شوق رکھنا چاہیے ہر زمان اور مکان میں کہ اس کے پاس چل کر جائیں اور اسے دعوت دیں. وَيُقْصَدَ بِالدَّعْوَةِ، اور مدعو اصل مقصود ہو دعوت کے ساتھ. یہ مقصد نہ ہو کہ میری ناموری ہو جائے، میں مشہور ہو جاؤں، میری عزت بن جائے، یہ مقصد نہ ہو، بلکہ مدعو کی ہدایت اصل مقصد ہو. وعدم الاستہانۃ بأی انسان، اور کسی بھی انسان کو ذلیل نہ کیا جائے چاہے کافر کیوں نہ ہو. اگر وہ مدعو ہے تو اسے ذلیل نہیں کرنا. والحرص علیہ، اور اس پر رغبت رکھی جائے، رجاء ہدایتہ، اس کی ہدایت پر. واللین والعفو والاحسان للمدعو، مدعو کے لیے نرم زبان استعمال کی جائے اور معافی اور احسان، نیکی کا سلوک. اختیار و انسب الوسائل، اور سب سے اچھے وسائل اختیار کیے جائیں. والاسالیب، اور سب سے اچھے اسلوب اختیار کیے جائیں. الملائمۃ فی الدعوۃ، جو دعوت میں سب سے زیادہ موافق ہوں. وعدم التشہیر بھی، اور مدعو کو ذلیل نہ کیا جائے. تشہیر برے معنوں میں آتا ہے، کسی کو
ذلیل کرنا تشہیر کے معنی ہے، وتعمیم دون التخصیص، اور عام بات کی جائے نہ کہ کسی کا نام لے کر خاص کر کے بات کی جائے، والاسرار بالموعظۃ، اور خفیہ نصیحت کی جائے، یہ مدعو کے حقوق ہیں۔ آگے ہے فصل فی واجبات المدعو، مدعو کے واجبات۔ یجب علی المدعو الاستجابۃ للدعوۃ، مدعو پر واجب ہے کہ وہ دعوت کو قبول کرے، اگر اسے سمجھ آ جائے اور وہ حق بات ہے تو وہ مدعو پر لازم ہے کہ اسے قبول کر لے، یہ اس کا فطری اور انسانی فرید ہے۔ عدم الاعراض عنہا، اور وہ اسے اعراض نہ کرے، والثبات علی الحق، اور حق پر ثابت قدمی اختیار کرے، وعدم الارتداد عن الاسلام، اور اسلام سے منہ نہ موڑے، والصدق فی الانتماء للدین الاسلامی، اور اسلامی دین کے ساتھ سچی نسبت اختیار کرے، وعدم النفاق علیہ، اور اس کے ساتھ منافقت نہ کرے، والفقہ فی الدین بقدر ما یتعین علیہ، اور دین میں فقاہت حاصل کرے اتنی مقدار میں جو اس پر لازم ہو، وتطبیق شریعت الاسلامی، اور اسلام کی شریعت کو لازم پکڑے، لاگو کرے، وعدم الخروج منہا، اور اس سے خروج نہ کرے، والسؤال والاستیضاء عما یشکل علیہ، اور سوال کرے اور وضاحت طلب کرے جو اس پر مشکل ہو، والحذر من الہزیمۃ النفسیۃ امام الاعداء، اور دشمنوں کے مقابلے میں نفسیاتی شکست سے بچے۔ فصل فی مراعات احوال المدعوین، مدعوین کے احوال کی رعایت کے بارے میں۔ اب یہ ایک نیا ٹاپک شروع کر رہا ہے کہ مدعوین کے مختلف حالات ہیں، جیسے نیچے آ رہا ہے، یہ بھی بڑی قیمتی بات ہے۔ ینبغی علی الداعیۃ مراعات احوال المخاطبین فی الدعوۃ الی اللہ تعالی، داعی پر لازم ہے کہ وہ مخاطبین کے احوال کی رعایت کرے دعوت کے اندر، لأن اللہ تعالی راعی احوال المدعوین، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی مدعوین کے احوال کی رعایت کی ہے، فی بات ہی کہ اللہ نے بھیجا انبیاء اور کو علیہ الصلاۃ والسلام، تو یہ مدعوین کی رعایت کی اللہ نے کہ انبیاء بھیج دیے۔ راعی کے بعد عین کے بعد الف ہے نا، یہ ایسے لگتا ہے جیسے تثنیہ ہو، حالانکہ یہ واحد کا صیغہ ہے، راعی یراعی، جیسے راما یرامی۔ تو اگر اسے یا کے ساتھ لکھے نا، یا کے ساتھ لکھ کر اوپر کھڑی زبر ہوتی نا، وہ بہتر تھا۔ تو بہرحال آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ راعی یراعی یہ واحد کا صیغہ ہے۔ وذالک من خلال اصطفاء اللہ تعالی الانبیاء علیہم السلام من بین اقوامہم و بألسنۃ اقوامہم، اور اللہ نے مدعوین کی رعایت کی ہے کہ اللہ نے ایسے انبیاء چنے جو ان کی قوموں میں سے تھے اور ان کی زبانوں میں سے تھے۔ وبإعطاء اللہ عز وجل الانبیاء علیہم السلام معجزات کانت تلائم حال اقوامہم، اور اللہ نے نبیوں کو ایسے معجزے دیے جو ان کی قوم کی حالتوں کے موافق تھے۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ مدعوین کی رعایت کرتے ہیں، جو معجزہ جہاں پر مناسب تھا وہی معجزہ دیا۔ وَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ بِالْقِيَامِ بِالدَّعْوَةِ بِعِدَّةِ طُرُقٍ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اور اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ وہ دعوت کو قائم کریں مختلف طریقوں سے، جیسے حکمت کے ساتھ، موعظۃ الحسنہ کے ساتھ، اور ایسے جدال کے ساتھ جو کہ اچھا طریقہ ہو۔ تو یہ اللہ کی رعایت تھی، اللہ کی نگہداشت تھی کہ اللہ نے مدعوین کا خیال رکھا۔ آگے ہے کہ شریعت اسلامیہ نے بھی لوگوں کے احوال کی رعایت کی ہے، وذالک من خلال ترتیب نزول القرآن، اور آپ دیکھیں کہ قرآن کا جو نزول کی ترتیب ہے اس میں بڑی رعایت ہے۔ وتشریع رخص عند القیام بارکان الاسلام الاربعۃ، اور رخصتوں کو مشروع قرار دیا ہے ارکان اسلام جو 4 ہیں ان کے قیام کے وقت، کہ اگر نماز پڑھنی ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر۔ وراعت احوالہم فی حالت الاکراہ والاضطرار برفع الاثم، اور شریعت نے رعایت کی ہے مدعوین کے احوال کی کہ اگر وہ مجبور ہیں یا مضطر ہیں تو گناہ ان سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ والتفریق بین حالت الخطأ والعمد فی الاحکام، اور شریعت نے فرق ڈالا ہے
حالت خطا اور حالت عمد کا احکام کے اندر، وتعدد درجات التنویع والتخییر فی الکفارات، اور شریعت نے رعایت کی ہے کہ کفاروں کے اندر اقسام بنائیں اور اختیار دی ہے۔ تو یہ پہلے اس نے اللہ کی رعایتیں بتائیں، پھر شریعت کی رعایتیں بتائیں، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثالیں دے گا۔ کہتا ہے وقد اعتنى النبی صلی اللہ علیہ وسلم باحوال المخاطبین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطبین کے احوال کی رعایت کرتے تھے، خیال رکھتے تھے۔ واہتم بمراعاتها فی الدعوۃ الی اللہ تعالی، اور وہ اللہ کی طرف دعوت دینے کے اندر رعایت کا اہتمام کرتے تھے۔ وذالک من خلال التعرف علی المدعوین، وہ مدعوین کی جان پہچان پیدا کرتے، پوچھتے کس قبیلے سے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، موسم حج کے اندر نام کیا ہے، اپنا تعارف کراتے، ان کا تعارف پوچھتے۔ والاخبار عن وصف المدعوین، اور مدعوین کا وصف بیان کرتے کہ آپ یمن کے لوگ ہیں، یمنی تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ والامر بمراعات الترتیب فی الدعوۃ، اور دعوت کے اندر ترتیب کا خیال رکھتے، جیسے حضرت معاذ کو کہا کہ وہاں جانا پہلے کلمے کی دعوت دینا، اگر وہ مان لیں تو پھر نماز کی، اگر وہ مان لیں تو پھر زکوٰۃ کی۔ وتخول اصحاب بالموعظۃ، اور وقت بدل کر واعظ و نصیحت کرتے اپنے صحابہ کو، وقصر خطبتی، اور اپنا خطبہ مختصر کرتے، واہتمام بھی بتقریب المعانی، اور معانی کو قریب کرنے کے لیے کوشش کرتے، الی فہم المخاطبین، مخاطبین کے عقل کے مطابق، وترسیخها فی قلوبہم، اور اپنی دعوت کو راسخ کرتے صحابہ کے دلوں میں۔ فکان کلامہ فصلا بینا، آپ کی گفتگو فیصلہ کن ہوتی اور واضح ہوتی۔ وربما اعاد کلامہ فی الدعوۃ والتعلیم، اور کبھی کبھار آپ اپنی کلام کو دہراتے تھے دعوت اور تعلیم میں۔ واستخدام، اور آپ استعمال کرتے وضاحت کے وسائل کو، پھر توجیہی رہنمائی کرنے میں اور تعلیم دینے میں، کل اشارتی، جیسے اشارہ کرنا، اور رسوم الخطوط، اور رسم الخط کے ذریعے، جیسے آپ نے زمین پر لکیر کھینچی، فرمایا یہ صراط مستقیم ہے اور یہ پگ ڈنڈی ہیں۔ والادوات المادیتی، اور مادی ادوات کے ساتھ بھی آپ وضاحت کرتے۔ مادی ادوات کی مثال اس نے نیچے دی ہے 4 نمبر کے اندر، کہ فرمایا کہ یہ انسان ہے اور وہ اس کی موت ہے۔ یہ آپ نے مادی ادویات، مادی طریقے سے آپ نے مثالیں دی۔ واسلوب ضرب الامثال، اور ضرب المثل بیان کرتے، وتنویع الوصایا، اور وصیتوں کو مختلف انداز سے پیش کرتے، بحسب حاجت المدعوی، مدعو کی حالت کے مطابق۔ وتنویع فی الاجابۃ رغم اتحاد السوالی، اور اگر ایک سوال ہوتا تو اس کے جواب مختلف دیتے کیونکہ پوچھنے والے مختلف ہوتے تھے۔ وتخصیص بعض صحابۃ ببعض الاخبار دون الاخرین، اور بعض صحابہ کو خاص کرتے بعض باتیں بتانے کے ساتھ دوسروں کے مقابلے میں، جیسے حضرت حذیفہ کو خاص چیزیں بتائی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آگے آتا ہے وَهَكَذَا أَيْتَنَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَحْوَالِ الْوَافِدِينَ عَلَيْهِ وَرَاعَى شُعُورَهُمْ، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کے احوال کا بھی خیال کیا اور ان کے شعور کی رعایت کی۔ یہاں بھی راعی یراعی کے اندر آئین پر کھڑی زبر آنی چاہیے تھی، اس نے الف بنا دیا، تو یہ اس کا رسم الخط کا مسئلہ ہے۔ وَاشْتِيَاقَهُمْ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَثْنَاءَ التَّعْلِيمِ، اور ان کے جو مہمان بن کر آئے اور وہ اپنے گھر واپس جانے کے لیے مشتاق ہوئے تو آپ نے تعلیم کے درمیان ان کا خیال رکھا۔ یہ کچھ لوگ تھے 20 کے لگ بھگ، اور یہ آئے آپ کے پاس ٹھہرے رہے کچھ عرصہ، علم حاصل کرتے رہے، اور پھر جب آپ نے دیکھا نا آپ یہ تھک گئے ہیں تو آپ نے کہا اب آپ گھر جاؤ۔ وَهَكَذَا رَأَى أَحْوَالَ النَّاسِ عِنْدَ الْإِفْتَاءِ، اسی طرح آپ فتوے کے وقت بھی لوگوں کے احوال کی رعایت کرتے تھے۔ وَذَلِكَ بِالتَّعَرُّفِ عَلَى الْمُسْتَفْتِي، آپ پہلے مستفتی کا تعارف حاصل کرتے کہ وہ جو مسئلہ پوچھ رہا ہے وہ کون ہے۔
وَإِجَابَتُهُ السَّائِلَ بِأَكْثَرِ مِمَّا سَأَلَهُ، اور سائل کو اس کے سوال سے بڑھ کر جواب دیتے۔ بعض اوقات سوال چھوٹا ہوتا تو آپ اس کا جواب بھی دیتے اور اس کے لیے رحمت اور شفقت کرتے ہوئے رہنمائی مزید کر دیتے کہ اگر تم ایسے کر لو نا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو گویا کہ سائل کی ضرورت سے بڑھ کر اس کا خیال کرتے۔ واہتم بمراعات احوال المأمومین، آپ نماز کے اندر جو مقتدی ہیں ان کے احوال کی بھی رعایت کرتے، بالتخفیف علیہم، نماز کو مختصر کرنے کے ساتھ، والامر بذالک، اور آپ نے اس کا حکم بھی دیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، والغضب علی من خالف فی ذالک، اور آپ نے غصہ کیا کہ جو لمبی نماز پڑھاتا تھا، والتنویع فی استخدام اللین والشدۃ مراعاتا لاحوال المخاطبین، اور آپ مختلف طریقے استعمال کرتے، کبھی نرمی کرتے کبھی سختی کرتے، مخاطبین کے احوال کی رعایت کرتے ہوئے۔ نرمی کی مثالیں تو بہت ساری ہیں، سختی کی بھی میں آپ کو ایک آدھی مثال دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے امی کے گھر بیٹھا رہتا، پھر ہم دیکھتے کہ اس کو کوئی تحفہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ بڑے سخت لفظ ہے۔ اور دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ہم جہاد پر جاتے ہیں نا تو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور نر بکروں کی طرح آوازیں نکالتے ہیں، یعنی مسلمان مجاہدین کی خواتین کو چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی بڑے سخت لفظ تھے۔ تو اس طرح سے آپ نے بعض جگہوں پہ نرمی کی، بعض جگہوں پر سختی کی۔ وَمُوَافَقَتُهُ عَلَىٰ تَرْكِ بَعْضِ الْفَرَائِضِ مُؤَقَّتًا، اور آپ نے بعض فرائض کو ترک کرنے پر موافقت کی وقتی طور پر۔ بعض اوقات آپ نے بعض فرائض کے ترک پر اجازت دی، جیسا کہ آپ نے جیسے نیچے مثال دی ہے، مسند احمد میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں نماز تو پڑھوں گا لیکن میں 2 نمازیں پڑھوں گا بس، آپ نے یہ اس سے قبول کر لیا۔ تو اور مثالیں بھی دی ہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ بعض اوقات نا کوئی لڑکی عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں گی لیکن میں پردہ نہیں کروں گی، تو یہ جائز ہے کہ ہم اس کا اسلام قبول کر لیں، کیونکہ وہ جہنم سے تو بچ گئی نا۔ تو اس نے کچھ حدیثیں بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ بعض اوقات یہ جائز ہے کہ ایک کافر ہے، وہ کہتا ہے جی میں مسلمان ہوتا ہوں لیکن میں شراب نہیں چھوڑوں گا۔ اب ظاہر ہے شراب چھوڑنا تو لازم ہے، لیکن اس کو مسلمان بنانے کے لیے وقتی طور پر اس کو اجازت دے دیں کہ ٹھیک ہے، بعد میں جب وہ اسلام قبول کرے گا، نمازیں پڑھے گا، علماء کی باتیں سنے گا، اللہ کے قریب ہوگا، تو آہستہ آہستہ سارے کام کرے گا پھر۔ وَتَرْكُ بَعْضِ الْأُمُورِ الْمُخْتَارَةِ مَخَافَةَ وُقُوعِ النَّاسِ فِي أَشَدِّ مِنْهَا، اور بعض پسندیدہ امور کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے کہ لوگ کسی زیادہ بڑے سخت معاملے میں واقع نہ ہو جائیں، جیسا کہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ عائشہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کعبے کو گرا کر اس کی اصل بنیادوں پر تعمیر کر دوں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں کہ یہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، یعنی یہ میرے دشمن ہی نہ بن جائیں۔ وغض الطرف عن بعض المخالفات موقتاً، اور بعض دین کی مخالفتوں سے چشم پوشی کریں گے وقتی طور پر، جب مدعو کو مسلمان بنانا مقصد ہو، کیونکہ جب انہیں قریب کرنا مقصد ہو تو وقتی طور پر پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ وَمُرَاعَاتُ قُوَّةِ الْإِيمَانِ وَضُعْفِهِ عِنْدَ الْإِعْطَاءِ، اور جب پیسے دیں گے، عطیات دیں گے یا مال غنیمت تقسیم کریں گے یا ویسے ہی صدقات تقسیم کریں گے، تو تالیف قلب کے لیے جو کمزور مسلمان ہیں ان کو زیادہ دیں گے، اور جو طاقتور مسلمان ہیں انہیں تھوڑا دیں گے، کیونکہ طاقتور مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہمیں نہ بھی ملے تو خیر ہے، لیکن جو کمزور مسلمان ہیں وہ نہیں سمجھتے، اس لیے ان کو دے دیں گے۔ ومراعات احوال الناس
اور لوگوں کے احوال کی رعایت کریں گے عند السماح لهم بالتصدق من اموالهم، ان کو صدقہ دینے کے وقت، ومراعات احوال الناس عند السماح لهم بالتصدق من اموالهم، جب وہ لوگ اپنے اپنے مالوں کا صدقہ کریں گے نا تو پھر بھی ان کے ساتھ خیال کرنا ہے کہ مثلاً ایک صحابی آیا، اس نے کہا جی میں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، آپ نے فرمایا نہیں، 1/3 بات، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ وتفقد المدعوین، اور اگر کوئی مدعو جو ہے وقتی طور پر گم ہو جائے، نظر نہ آئے تو اس کی گمشدگی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ فلاں نظر نہیں آ رہا۔ یہ ہمارے پیارے نبی کا طریقہ تھا۔ وَهَكَذَا رَاءَ أَحْوَالَ النَّاسِ عِنْدَ إِرْسَالِ الرُّسُلِ، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے احوال کی رعایت کرتے تھے جب آپ قاصد بھیجتے اور ان لوگوں کی طرف خطوط بھیجتے، تو قاصد کے انتخاب میں آپ یہ دیکھتے تھے کہ یہ جو خط لے کر جائے گا اور جہاں جائے گا یہ وہاں علاقے کی پہچان رکھتا ہو اور وہاں کے لوگوں کو جانتا ہو اور وہاں کی زبان کو جانتا ہو اور وہاں کی تہذیب ثقافت کو جانتا ہو، آپ اس چیز کا خیال رکھتے تھے۔ تو جو کیسر کو خط بھیجا اس کا سفیر وہ تھا جو کیسر کو اچھے طریقے سے جانتا تھا یا کیسر کی سلطنت کو جانتا تھا۔ جو ہرقل رومیوں کی طرف جو قاصد بھیجا وہ اس علاقے کا ماہر تھا۔ جو نجاشی کی طرف خط بھیجا وہ حبشہ کے علاقے کا ماہر تھا۔ ومراعات مکانت الاشخاص المکتوب الیہم فی اقوانہم، اور اس شخص کو بھیجتے کہ جو مکتوب الیہم اقوام کے ہاں کوئی نہ کوئی قدر اور منزلت رکھتا تھا۔ اتخاذ الخاتم لختم الکتاب المرسلی، اور آپ انگوٹھی یعنی مہر استعمال کرتے تھے بھیجے جانے والے خطوط کے آخر میں نشانی لگانے کے لیے جو اہل کتاب کی طرف بھیجی گئیں اور دیگر لوگوں کی طرف جو خطوط بھیجے گئے ان کے آخر میں آپ مہر لگاتے تھے۔ فَيَنبَغِي عَلَى الدَّاعِيَةِ أَن يُرَاعِيَ تَفَاوُتَ عُقُولِ النَّاسِ وَمَدَارِكِهِمْ، تو داعی پر لازم ہے، مناسب ہے کہ وہ لوگوں کی عقلوں کا تفاوت دیکھے، سمجھے، ومدارک، اور ان کے جو صلاحیتیں ہیں، عقلی صلاحیتیں، ان کو سمجھے، وَإِنزَالَهُمْ مَنَازِلَهُمْ فِي الْخِطَاب، اور خطاب کے اندر ان کے مقام مرتبے کا خیال رکھے۔ اگر بڑے لوگ ہیں تو اس انداز سے بولے، اگر عام لوگ ہیں تو اس انداز سے بولے۔ اختیار الاسلوب الانفع للمدعو، اور مدعو کے لیے سب سے نفع بخش اسلوب اختیار کرے۔ وتلمس الادوائی، اور دوائی کے تلاش کرنے میں بھی نفع بخش دوائی استعمال کرے۔ والبداءۃ بالاہم فالمہم، سب سے زیادہ اہم بات پہلے پیش کرے، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر والی بات۔ مع مراعات المصالح والمفاسد، مصالح اور مفاسد کا رعایت کرے۔ ففی مراعات احوال المدعوین قوت فی التاثیر، مدعوین کے احوال کی رعایت کے اندر بڑی طاقتور تاثیر ہوتی ہے دعوت کی قبولیت کی۔ واختصار فی الجہد، اور محنت بھی کم لگتی ہے۔ وتوفیر فی الوقت، اور وقت بھی بچ جاتا ہے۔ وحصر للفتن قبل انتشارها، اور فتنے پھیلنے سے پہلے ہی ان کا سد باب ہو جاتا ہے۔ فمثلا، بطور مثال دیکھ لیں، الوساط یغلب علیہم قبول الحق وسرعۃ الاستجابۃ لہ، نافرمان لوگ ہیں، اگر ہم ان کے احوال کی رعایت کریں گے نا تو وہ جلدی حق کو قبول کر لیں گے۔ مع وجوہ نوع غفلت عندہم، اگرچہ ان کے اندر ایک طرح کی غفلت بھی موجود ہوتی ہے۔ فینبغی علی الداعیۃ اثناء دعوتہم معرفۃ انواع المعاصی، تو جب داعی دعوت دے تو وہ معاصی کی اقسام کی پہچان رکھتا ہو، واسبابہا، اور اس کے اسباب کی پہچان رکھتا ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بیماریوں کی اقسام ہیں، معاصی کی بھی اقسام ہیں، اور معاصی کی
اقسام پہچاننے میں جتنی گہری بصیرت ہوگی اتنا دائی اچھا علاج کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑے دائی کے پاس نا ایک نوجوان لڑکا آیا، اس نے کہا جی مجھے نا مرض ہے مفعولیت کا، میں مفعول ہوں، اور اگر میں یہ کام نہ کروں نا تو مجھے کچھ ہونے لگ جاتا ہے، میں ایک طرح سے نا میں اس کا عادی بن گیا ہوں اور میں چاہنے کے باوجود اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب یہ ایک ایسی بیماری سامنے آئی کہ جو عام معاشروں میں اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ اب یعنی جیسے مغربی یلغار ہے، اب ایسے واقعات بڑھ رہے ہیں، تو اب اگر عام دائی ہوتا نا تو اسے جو ہے نا دھتکارتا، اس کو گالیاں دیتا اور اس کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتا، لیکن جس دائی کے پاس گیا تھا وہ بڑا عقل مند تھا، اس نے اس کی بڑی شفقت کی، بڑی محبت کی، اس نے بڑے پیار سے اس کو طریقے بتائے کہ آپ جو ہے قرآن پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ وضو میں رہا کریں، پرانے دوست چھوڑ دیں، اپنا ماحول بدل لیں، آپ جو ہے آپ ایسے کریں کہ جلدی نہ سویا کریں، مثبت سرگرمی اختیار کریں۔ اس نے بے شمار نصیحتیں کی اور وہ ایک ایک نصیحت قابل عمل تھی اور وہ لڑکا سدھر گیا۔ تو اگر انسان قاضی ہو تو پھر تو کہے نا کہ اس کو کوڑے لگاؤ، جب انسان اب قاضی تو نہیں ہے نا۔ تو دائی اب اسی طرح اور امراض بھی ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ نیٹ پر فحاشی دیکھنے کے عادی بن جاتے ہیں اور بہت دور نکل جاتے ہیں، بعض قسم کے امراض ہیں ان کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تو وہ معاصی کی انواع دیکھے، اسباب دیکھے، و ترک الشماتۃ بالعصاۃ والمذنبین، اور وہ نافرمانوں اور گناہ گاروں کے ساتھ ان کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرے، زیر لب مسکرا کر انہیں دکھ نہ دے، وعدم التسریب علیہم، اور ان پر لعنت ملامت نہ کرے۔ یہ پہلی قسم ہے وسعت کی۔ دوسری قسم ہے اما المبتدیات فیغلب علیہم الجہل بالحق والتعصب، جو مبتدئین ہیں، اہل بدعت ہیں۔ اہل بدعت اور اہل معاصی میں فرق ہے۔ اہل معاصی وہ ہوتے ہیں کہ جو مانتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، اہل بدعت وہ ہوتے ہیں جو نہیں مانتے کہ ہم بدعتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ تو یہ فرق ہے۔ مبتدیہ جو ہیں ان پر جہالت غالب آ جاتی ہے، تعصب غالب آ جاتا ہے، دین میں غلو غالب ہوتا ہے، اتباع الہوا غالب ہوتی ہے، متشابہ کی پیروی غالب ہوتی ہے۔ فَيَنبَغِي عَلَى الدَّاعِيَةِ مَعْرِفَةُ دَرَجَةِ الْبِدْعَةِ، لازم ہے کہ دائی بدعت کے درجے کی معرفت حاصل کرے، وقدر انتشارها، اور دیکھے کہ وہ پھیلی ہوئی کتنی ہے، اور ترفق بالمبتدیات، اور بدعتیوں کے ساتھ نرمی کرے، ومداراتہم، اور وقتی طور پر ان کے ساتھ مدارات کرے۔ مدارات اور مداہنت میں فرق ہوتا ہے، پہلے بتایا ہوا ہے۔ وہجرہم، اور ان کو چھوڑ دے، اذا اقتضت المصلحۃ، جب مصلحت تقاضا کرے تو ان سے علیحدگی اختیار کر لے۔ وبیان و آثار و مضار الابتدائی، اور لوگوں کو بتائے کہ بدعتیوں، اہل بدعت یا بدعات کے کیا نقصان ہوتے ہیں۔ ودحض الشبہات المبتدیۃ، اور بدعتیوں کے شبہات کو ختم کرے۔ مع التذکر ان الحکم علی الناس فی الدنیا یکون بحسب ظاہر، اور یہ بھی یاد رکھے کہ لوگوں پر جو حکم لگانا ہے دنیا کے اندر، یہ ظاہر کے مطابق ہوتا ہے، نہ کہ دل کے مطابق، کیونکہ دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ عمل کفار، اب یہ اگلی قسم آ گئی کفار کی۔ کفار کو دعوت دینی ہے تو فیغلب علیہم الجہل بالحق، ان پر جہالت غالب ہوتی ہے، والغلو وقسوۃ القلب والغرور والغفلۃ وفساد الفطرۃ، غلو غالب ہوتا ہے، دل کی سختی، دھوکہ، غفلت، فطرت کا فساد، مع غیاب الہدف فی الحیات، ان کی زندگی میں کوئی ہدف نہیں ہوتا۔ وینبغی علی الداعیۃ، داعیہ پر یعنی دائی پر لازم ہے، مناسب ہے، اثناء دعوتہم الترکیز علی القضایا العقدیۃ، دائی پر لازم ہے کہ وہ ایمانی اور اعتقادی مسائل پر اپنی دعوت کو مرکوز کر دے۔
والرفق اور نرمی کرے، ولین الخطابی اور نرم خطاب کرے، والغضو عن اساءۃ الکافری اور کافر کو برا بلا کہنے سے چشم پوشی کرے، ومقابلتها بالاحسان اور اس کے ساتھ نیکی کرے، ومدارات الکافری اور کافر کے ساتھ نرمی کرے، جائز نرمی، وحسن التعامل معه اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، والمباداتی اور اس کے ساتھ ابتدا کرے تعلق میں، مبادراتی اور جلدی کرے۔ یہاں پر یہ بحث ختم ہوتی ہے۔ اب آخر میں ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ، ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے، غالباً ان کا نام ہے مولانا محمد اسماعیل سلفی۔ وہ دعوت دیتے تھے، تو مسجد میں درس دیتے تھے عصر کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد۔ تو جب وہ درس دیتے تو باہر ایک بدماش ہوتا تھا، وہ آ کر شور مچاتا تھا۔ اس بدماش کا نام تھا شیدہ۔ وہ بدماش آ کر اونچی آواز سے باتیں کرتا، شور شرابہ کرتا کہ یہ وہابی غیر مقلد یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتا ہے، یعنی وہ الڑ بازی کرتا۔ انہوں نے اپنا درس جاری رکھا کہ اندر والے تو سن رہے ہیں نا۔ کچھ عرصے بعد وہ نظر آنا بند ہو گیا۔ مولانا اسماعیل سلفی اس بندے کا پوچھتے پوچھتے اس کے گھر چلے گئے، پتہ چلا وہ بیمار ہے۔ اندر گئے، اس کو ملے، کہتے ہیں عبدالرشید صاحب میں آپ کو ملنے آیا ہوں، آپ آئے ہی نہیں کئی دنوں سے، تو میں نے سوچا میں آپ کا پتہ کروں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ مجھے آج تک کسی نے ٹھیک نام سے پکارا ہی نہیں، مجھے ہمیشہ شیدہ ہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پکا سچا اہل حدیث بن گیا اور اہل حدیثوں کا سپاہی بن گیا۔ تو یہ دعوت کا طریقہ ہوتا ہے۔